بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم محمد احسان لکھانی. ویلکم ٹو دا نیو شو اسلامک بینکنگ ود شجاعت سلیم. ناظرین، اس پروگرام کا مقصد عوام الناس میں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے شعور بیدار کرنا ہے اور عام لوگوں کو سودی نظام بینکاری سے بچانا ہے. اس پروگرام میں ہم اپنے ایکسپرٹ سے اسلامک بینکنگ کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں اور جواب میں جو وہ علم کے موتی بکھیرتے ہیں اس سے ہم فیضیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین، ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام میں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے عوام الناس تک وہ معلومات فراہم کی جائیں جس سے وہ لاعلم ہے، تاکہ اسلامک بینکنگ کو لے کے جو ابہام، جو مسکنسیپشن عام لوگوں میں پایا جاتا ہے وہ دور ہو جائے، وہ دور کیا جا سکے. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہمارے ایکسپرٹ موجود ہیں جناب شجاعت سلیم صاحب. آئیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ اللہ کا شکر. شروع کریں سر. جی بالکل سر، آپ سے پچھلے شو میں ایک سوال کیا تھا میں نے، جو آدھا رہ گیا تھا. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اسلامک بینکنگ میں بھی دو سائڈز ہوتی ہیں، ایک ڈپازٹ سائڈ اور ایک فائنینشیل سائڈ، اور کنونشنل بینک میں بھی دو سائڈ ہوتی ہے، ڈپازٹ اور فائنینشیل سائڈ. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلامک بینکنگ میں وہ جائز ہو جاتی ہیں اور کنونشنل بینک میں وہ ناجائز ہو جاتی ہے؟ تو آپ نے ڈپازٹ سائڈ کا تو جواب دے دیا، فائنینس سائڈ کا لے گیا تھا، تو پلیز اگر آپ وہ ہمارے ناظرین کو بتا دیں تو. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا کہ آپ نے مجھے جو ہے یہاں پہ مدعو کیا، ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے سلسلے میں بات کرنے کی جو ہے موقع دیا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، یہ آپ ایک پروگرام میں ڈسکس کر رہے تھے ہم لوگ کہ ڈپازٹ سائٹ کنونشنل بینک کی ہے، ڈپازٹ سائٹ اسلامک بینک کی بھی ہے. جی. تو یہ والی ڈپازٹ سائٹ ناجائز کیوں ہے کنونشنل بینک کی، اور اسلامک بینک میں اگر آپ ڈپازٹ کروائیں پیسہ اور وہاں سے جو ریٹرن ملے وہ جائز کیوں ہے؟ بالکل. اسی طرح فائنینسنگ سائڈ ہے، جہاں پہ لوگوں کو پیسہ دیتا ہے بینک، تو وہ کنونشنل بینک میں ناجائز کیوں ہے بالکل، اور اسلامک بینک میں جائز کیوں ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ بیسیکلی جب اسلام کا ایک اصول ہے کہ وین یو گیو سم تھنگ ٹو سم ون یو ہیو ٹو ڈیٹرمن وچ کانٹریکٹ از انوالوڈ. جب آپ کوئی چیز کسی کو دیں تو یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ کون سا کانٹریکٹ انوالوڈ ہے. ایسا نیٹ فار ایگزامپل میں اگر 10,000 روپے دیتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، تو رولنگس آف دا زکوٰۃ وڈ بی اپلیکیبل. صحیح ہے. دا پوزیشن آف سم تھنگ کین بی ٹرانسفرڈ تھرو صدقات. اگر میں صدقہ دیتا ہوں تو رولنگس آف دا صدقات وڈ بی اپلیکیبل. دا پوزیشن آف سم تھنگ کین بی ٹرانسفرڈ تھرو ہبا، گفٹ. اگر میں گفٹ دیتا ہوں تو رولنگس آف دا گفٹ وڈ بی اپلیکیبل. دا پوزیشن آف سم تھنگ کین بی ٹرانسفرڈ تھرو سیل، isn't it? تھرو سیل. تو جب اس کا مطلب ہے پھر سیل کے احکامات جاری ہوں گے. تو مطلب مجھے یہ بتانا ہے کہ پارٹیز میں کے درمیان ریلیشن شپ کون سے کانٹریکٹ کے تھرو آ رہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوزیشن بھی ٹرانسفر ہو جائے اور کوئی کانٹریکٹ بھی نہ ہو. صحیح ہے. اس وجہ سے جب ہم دیکھیں نا، جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم علماء حضرات کے پاس جاتے ہیں یا کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی کس کو زکوٰۃ دینی چاہیے اور جو ہے کتنی نصاب ہوگی. صحیح ہے. نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کتنی اماؤنٹ ہوگی، مطلب رولنگس آف دا زکوٰۃ موجود ہیں، اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں. اسی طرح رولنگس آف سیل بھی موجود ہیں، رولنگس آف صدقات بھی موجود ہیں. تو کنونشنل بینک میں جب آپ پیسہ ڈپازٹ کرواتے ہیں تو شریعت پوچھتی ہے کہ بیسیکلی کون سا کانٹریکٹ ہے. کیا یہ آپ نے کنونشنل بینک کو زکوٰۃ دی ہے، یا صدقات دی ہیں، یا گفٹ دی ہے، یا امانت دی ہے؟ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں امانت دی ہے، جو کہ ایک پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ امانت نہیں ہے، بلکہ ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ ہم نے قرض دیا ہے بینک کو. ایسا نا کہ وہ بینک اس اماؤنٹ کو یوز کر رہا ہوتا ہے، امانت میں یوز نہیں کیا جا سکتا پیسہ. تو ہم نے بیسیکلی اس کو قرض دیا ہوتا ہے. تو جب قرض دیں گے تو زکوٰۃ کی رولنگس تھوڑی فالو کریں گے، قرض کی رولنگس فالو کریں گے. صحیح ہے. قرض کی رولنگ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوری لون ٹرانزیکشن وچ ڈیرائیوز بینیفٹ از ربا. تو آپ نے اگر 10 لاکھ روپے کنونشنل بینک میں رکھوائے اور اس نے 10% دیا تو یہ 10% جو بینیفٹ ہے یہ ربا کے حکم میں ہے اور ربا ناجائز ہے. سورہ الروم ورس نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اینڈ واٹ ایور ربا یو گیو سو دیٹ اٹ may increase in the wealth of the people it does not increase with Allah. یعنی سورہ النساء میں فرمایا ورس نمبر 161 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم and because of their charging riba while they were prohibited from it. یعنی سورہ العمران میں فرمایا ورس نمبر 130 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم or those who believe do not eat up riba doubled and redoubled. اسی طرح سورہ البقرہ کی آیات ہیں جس میں ربا کی ممانعت ہے. تو یہ ڈپازٹ سائڈ ہے. لیکن ڈپازٹ سائڈ میں کنونشنل بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ لوگ رکھواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ربا نہیں مل رہا تو یہ صحیح ہے. دیکھیں یہ بات ہے کہ بیسیکلی اگر آپ چھری بیچ رہے ہیں
اور آپ کو معلوم ہے شریعت نے آپ کی کندھوں پہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ آپ ہر چھری بیچنے والے کے اوپر کہ سامنے والے سے پوچھے کہ تم جو ہے اس کا گلا کاٹو گے یا آلو کاٹو گے, صحیح, ٹھیک, isn't it؟ لیکن اگر پہلے سے معلوم پڑ جائے, if you know in advance that if as soon as I sell the knife to this person he is going to kill other person, تو آپ کو پھر نائف نہیں بیچنی چاہیے. بالکل ظاہر ہے اس کو مطلب اگر آپ کو 100% معلوم ہے, کسی اور ذرائع سے معلوم پڑ جائے کہ جیسے ہی میں نے اس کو نائف بیچی تو وہ سامنے والے کا گلا کاٹ دے گا, تو ظاہر ہے پھر اس کو نائف نہیں بیچنی چاہیے اس شخص کو, کی وجہ اس کی کیونکہ اس کو پہلے سے معلوم تھا. اسی طرح کنونشنل بینک میں آپ تو انٹرسٹ سے بچ رہے ہیں, لیکن آپ کا پیسہ بیسیکلی فردر سودی کاموں میں استعمال ہو رہا ہے اور یہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے. مطلب آپ یہ کنونشنل بینک سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے پیسے اس میں ڈپازٹ کروائیں گے, وہ ایک جو ہے بریف کیس میں جو ہے بالکل الگ سے رکھ دیں گے اور جب آپ آئیں گے تو آپ کو دے دیا جائے گا. نہیں, بلکہ ایز سون ایز یو ڈپازٹ the amount of money into the bank basically further lends it out to the interest based system basically on the interest based system to someone else. تو آپ بیسک یہ معاونت کا گناہ مل رہا ہے بیسیکلی, تو اس معاونت کے گناہ سے بھی بچنا چاہیے, جو کہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا. تو اور اسلامک بینک موجود ہے, آپ اسلامک بینک میں پیسہ ڈپازٹ کروا سکتے ہیں. اگر کرنٹ اکاؤنٹ میں ہی کروانا ہے تو بھی اسلامک بینک جو ہے وہ 10 قدم پہ موجود ہیں, وہاں پہ انسان چلا جائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ تھوڑا سا دور ہے. تو بھائی اگر دور چلیں گے تو ہر قدم چلنے پہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا, ٹھیک, مطلب ثواب ملے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں یہ ہے کہ میرا پیسہ جو ہے وہ فردر سودی کاموں میں استعمال نہ ہو, اللہ کے حکم کے خلاف استعمال نہ ہو. بیسیکلی یہ مال نعمت ہے اللہ کی طرف سے, اور جو اللہ نے اس کو جو بیسیکلی جہاں پر خرچ کرنے کا حکم ہے وہیں پہ خرچ کرنا چاہیے, اور جو ہے اس کے جو یوزیجز ہیں اسی سے جو پرمیزیبل یوزیجز ہیں وہی بیسیکلی علماء حضرات سے پوچھ کے چلنا چاہیے. جہاں تک فائنینسنگ سائڈ کا تعلق ہے کنونشنل بینک کی, تو فائنینسنگ سائڈ میں ظاہر ہے کار لون ہوتا ہے, آٹو لون ہوتا ہے, صحیح ہے, ہوم لون ہوتا ہے, پرسنل لون ہوتا ہے, بزنس لون ہوتا ہے. تو یہ نام سے ہی ثابت ہے کہ یہ لون ہے. حالانکہ اگر لون نہیں بھی ہوتا تو ان کے عمل سے ثابت ہے, کیونکہ حلال و حرام کا فیصلہ عمل سے ہوتا ہے, نام سے نہیں ہوتا ہے, ایسا نا. تو اب بیسیکلی اب یہ ہے بھی لون کا پروڈکٹ اور ظاہر ہے ان کا عمل بھی لون کا ہے, تو رولنگس آف دا لون وڈ بی اپلیکیبل. اب کنونشنل بینک کسی کو فائنینسنگ کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے زکوٰۃ نہیں دے رہا ہوتا اس کو. اگر زکوٰۃ دیتا تو پھر زکوٰۃ کی رولنگس فالو کرتے. صدقات نہیں دے رہا ہوتا, اگر صدقات دے رہا ہوتا تو صدقات کی رولنگس فالو کرتے. گفٹ نہیں دے رہا ہوتا بلکہ وہ لون دے رہا ہوتا ہے شرن, ٹھیک, تو بھائی لون کی رولنگس فالو ہوں گی, جو کہ میں نے آپ کو عرض کری. ایوری لون ٹرانزیکشن وچ ڈیرائیوز بینیفٹ از ربا, اس کا حکم وہی فالو ہوگا. تو اب لیکن کنونشنل بینک جو ہے زیادہ انٹرسٹ ریٹس پہ دے دیتا ہے, وہاں سے بینیفٹ زیادہ لیتا ہے 12%, خود اپنا بینکنگ اسپریڈ رکھتا ہے اور ڈپازیٹر کو 5% دے دیتا ہے فار ایگزامپل. تو یہ فائنینسنگ سائڈ پہ بھی ربا کی انوالومنٹ ہے کنونشنل بینک کے, اور ڈپازٹ سائڈ پہ بھی میں نے آپ کو عرض کری. اسی طرح اگر آپ کوئی سوال کرتا ہے کہ بھائی جو ہے آپ اسلامک بینک میں بھی تو پیسے ہم ڈپازٹ کرواتے ہیں, وہاں سے بھی آپ کو ریٹرنز ملتا ہے. بالکل, دیکھیں بات یہ ہے کہ ریٹرنز ملنا جو ہے وہ کوئی جائز ناجائز نہیں ہے. اصل چیز ہے کس کانٹریکٹ کے تھرو آ رہا ہے ریٹرن, ٹھیک, کون سا کانٹریکٹ انوالوڈ ہے. اگر آپ نے 10 لاکھ روپے کنونشنل بینک میں ڈپازٹ کروائے تو آپ نے قرض دیا اس کو, لیکن اگر آپ اسلامک بینک میں ڈپازٹ کروائیں گے, سیونگ اکاؤنٹ میں, ٹائم ڈپازٹ میں, یا سرٹیفکیٹ آف اسلامک انویسٹمنٹ خریدیں گے, تو جو کون سا کانٹریکٹ انوالو ہے, کانٹریکٹ آف مضاربہ. کانٹریکٹ آف مضاربہ یہ وہی کانٹریکٹ ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہوا, کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزڈ ٹو بی رب المال اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوزڈ ٹو بی مضارب ان دیٹ پرٹیکولر ٹرانزیکشن بیسیکلی, isn't it? And آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم used to undertake the business on the مال of حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, isn't it? تو بالکل یہاں پہ ڈپازیٹر جو ہے وہ رب المال بن جاتا ہے, کیونکہ آپ جب اسلامک بینک میں جاتے ہیں, کانٹریکٹ فل کرتے ہیں, کانٹریکٹ کو سائن کرتے ہیں, تو وہ بیسیکلی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں کانٹریکٹ کی, وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ مضاربہ کے کانٹریکٹ کو سائن کر رہے ہو. تو جب آپ مضاربہ کے کانٹریکٹ کو سائن کر رہے ہو تو رولنگس آف دی مضاربہ وڈ بی اپلیکیبل, ناٹ آف دا قرض. قرض کے کانٹریکٹ پہ نفع لینا ناجائز ہے, مضاربہ کے کانٹریکٹ پہ لیا جا سکتا ہے, شرعاً جائز ہے. ٹھیک, اور اس کی الگ سے رولنگز ہیں, انشاءاللہ دوسرے پروگرامز میں ڈسکس کریں گے مضاربہ کی فردر رولنگز کیا ہیں تفصیل سے. ابھی کیونکہ وہ ٹاپک کا وہ ٹاپک یہ نہیں ہے مضاربہ, ابھی تو ڈپازٹ سائٹ آپ نے بتایا مجھے. اسی طرح کرنٹ اکاؤنٹ میں اگر آپ جمع کروائیں گے اسلامک بینک کے, تو اسلامک بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں قرض کا کانٹریکٹ ہے, قرض کا کانٹریکٹ ہے, یہ صحیح ہے, یہ بیسیکلی قرض کا کانٹریکٹ ہے. کرنٹ اکاؤنٹ کے علاوہ جو ہے وہ مضاربہ کا کانٹریکٹ ہے. ٹھیک, تو جو ریٹرنز آئیں گے وہ ظاہر ہے شرعاً حلال ہوں گے, اور کرنٹ اکاؤنٹ میں ظاہر آپ کو کوئی ریٹرنز نہیں ملتے ہیں. اسی طرح کہ اسلامک بینک کے اگر آپ فائنینسنگ سائٹ پر دیکھیں, جی جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ کنونشنل بینک کی فائنینسنگ سائٹ پہ لون کا کانٹریکٹ ہے, تو ہمارے جو ہے فائنینسنگ سائٹ پہ بہت سارے کانٹریکٹس ہیں سوائے لون کے. لون نہیں ہے, ٹھیک, فار ایگزامپل مرابحہ,
جو کہ ہم لوگ بعد میں تفصیل سے ڈسکس کر لیں گے. فار ایگزامپل اجارہ, ٹھیک, فائن. فار ایگزامپل ڈیمینشنگ مشارکہ, ٹھیک ٹھیک, فار ایگزامپل شرکت, ٹھیک, فار ایگزامپل سلم, فار ایگزامپل استثنا. There are so many contracts on the financing side of the Islamic banks. It's not a loan contract, it's not a قرض contract basically. تو اب جو ظاہر ہے اب یہ کانٹریکٹس ہم نے پہلے سنے ہوئے نہیں ہیں, isn't it, کہ مرابحہ کیا ہوتا ہے. لوگوں کو بیسیکلی ابھی مطلب یہ کہ نیا نیا لگ رہا ہوگا بھائی مرابحہ کیا ہوتا ہے, صرف نام کا چینج ہے. بھائی دیکھیں نام کا چینج تو ہے نہیں, کیونکہ دیکھیں نا کرنٹ اکاؤنٹ میں اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ یہاں پر بھی ہے, یہاں پر بھی ہے, سیونگ اکاؤنٹ یہاں پر بھی ہے, یہاں پر بھی ہے, ٹائم ڈپازٹ یہاں پر بھی ہے, یہاں پر, تو نام تو چینج نہیں ہوا, نام تو وہی ہے. صحیح. بہرحال یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ شریعت کی کتاب میں موجود ہے. وہ الگ بات ہے ہمیں اسکولز میں پڑھائی نہیں گئی بیسکلی, ایسے نا کالج اور یونیورسٹی کے لیول پہ ہمیں پہلے پڑھائی نہیں گئی, ہمیں جو اویئرنیس نہیں ہے بیسکلی. تو اویئرنیس ہی کی وجہ سے جو ہے اس کو کریٹ کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل اللہ کی رضا کے لیے. بالکل بالکل ہمارا مقصد تو وہ بیسکلی جیسے میں نے عرض کیا فائنینسنگ سائٹ پر قرض کا کانٹریکٹ نہیں ہے, ٹھیک, مرابحہ کا کانٹریکٹ ہے. سیل مطلب مرابحہ از ون آف دا کائنڈز آف سیل, جو کہ تفصیل سے انشاءاللہ کسی پروگرام میں ڈسکس کروں گا. اجارہ کا کانٹریکٹ, اجارہ از رینٹنگ کانٹریکٹ, ٹھیک, ایسے نا. اس طرح ڈیمینشن مشارکہ, شرکت متناقصہ, اٹس این آلٹرنیٹیو ٹو کنونشنل مارگیجز, ٹھیک, ایسے نا. اس طرح سلم ہے, استثنا ہے, دوسرے ادر کانٹریکٹس ہیں جس پہ منافع لینا ظاہر ہے جائز ہے, صحیح ہے. قرض کا کانٹریکٹ نہیں ہے. ٹھیک. تو اس مطلب جو میں نے آپ کو عرض کیا, اس سے یہ بات مطلب یہ کہ جیسے آپ نے سوال کیا تھا کہ ڈپازٹ سائٹ اور فائنینسنگ سائٹ دونوں بینکس میں ایک ناجائز اور دوسری جائز کیوں ہیں, اس کی تفصیل میں نے آپ کو عرض کی. ٹھیک. سر ربا الجاہلیہ کیا ہوتا ہے یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو, اور عصر حاضر کے مسلمان اس میں کس طرح انوالوڈ ہیں. اوکے, ربا الجاہلیہ لائک جہالت کے زمانے کا ربا, جیسے ہم کہتے ہیں نا, ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ بیسیکلی جہالت کے زمانے میں لوگ جو ہے اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے جہالت کے زمانے میں. ربا الجاہلیہ سے بیسیکلی مراد کہ جہالت کے زمانے کا ربا مطلب یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت نہیں ملی تھی, جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پہلے کا زمانہ جو وہ جہالت کا زمانہ تھا, اس میں کفار مکہ جو ہے بیسیکلی وہ کون سی ربا بیس ٹرانزیکشنز میں انوالو تھے. ٹھیک, کیونکہ لوگ شراب بھی پیتے تھے, ایسے نا, اور جو ہے شراب کی ممانعت آئی, شروع میں نہیں آئی لیکن بعد میں آئی. اسی طرح ربا کی ممانعت بھی شروع میں نہیں آئی لیکن بعد میں آئی, ہجرت کے بعد آئی بیسیکلی. جس طرح شراب کی ممانعت جو ہے وہ ہجرت کے بعد آئی. ٹھیک. تو کفار مکہ بیسیکلی نان بلیورز آف مکہ آف دیٹ ٹائم ور جسٹ انڈلج ان بیسیکلی ان جسٹ ربا بیس ٹرانزیکشنس. تو وہ بہت ساری ربا بیس ٹرانزیکشن میں انوالو تھے, اور آج کل کے مسلمان بھی اس میں انوالوڈ ہیں. آج کل تو اصل بات یہ ہے کہ وہ کون سی ٹرانزیکشنز تھیں. اگر ہم مطالعہ کریں ہسٹری کا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہے بہت ساری ٹرانزیکشنز تھیں. اس میں سے میں آپ کو کچھ ٹرانزیکشنز بتا دیتا ہوں, باقی جو ہے تفصیل اس کی کتابوں میں پڑھی جا سکتی ہے اور علماء حضرات سے معلوم کی جا سکتی ہے, موجود ہے. میں اپنے ناظرین کے لیے جو ہے کچھ ٹرانزیکشنز آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں سے دیکھیں ایک ٹرانزیکشنز ہوتی تھی کہ اسٹیپولیشن ان ایڈوانس پلس انکریز ایٹ دا ٹائم آف میچورٹی وین دا ڈیٹر از انیبل ٹو پے. اسٹیپولیشن مینس کنڈیشن مینس شرط ان ایڈوانس. صحیح. فار ایگزامپل lender used to stipulate in advance before lending the money that okay I give you the money on the stipulation that you give me more money. فائن. جو لینڈر ہوتا تھا مطلب جو پیسہ دینے والا ہوتا تھا وہ اس شرط کے ساتھ پیسے دیتا تھا کہ آپ مجھے اضافی پیسے دیں گے 6 مہینے بعد فار ایگزامپل, اور اگر 6 مہینے بعد آپ نے وہ اضافی پیسے نہ دیے تو میں آپ کو 6 مہینہ اور دوں گا اور 500 روپے اور کلیم کروں گا فار ایگزامپل. ظاہر روپے اس زمانے میں نہیں تھے, جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ بیکاز وی آر ڈسکسنگ دا کنسیپٹ ناٹ دا نمبرز بیسیکلی. تو پہلی ٹرانزیکشن میں نے آپ کو کون سی بتائی, اسٹیپولیشن ان ایڈوانس, مطلب شرط شروع میں ہی شرط لگا دی, لینڈر نے بورور پہ شروع میں ہی شرط لگا دی کہ میں آپ کو اس شرط پہ پیسہ دیتا ہوں کہ آپ 6 مہینے بعد اضافی پیسہ دو گے. مطلب I give you 1000 rupees for example, fine, on the condition that you give me 1100 rupees after 6 months. But after the expiry of 6 months, if you're just unable to pay this 1100 rupees, I give you 6 months more and you give me 500 rupees more. صحیح ہے, چاہے وہ لینڈر اسٹیپولیٹ کرے یا بورور اسٹیپولیٹ کرے, یہ چاہے بورور جو ہے 6 مہینہ اور مانگ کے 500 روپے اور دے یا لینڈر اس سے بولے, تو دونوں اس میں شامل ہیں بیسیکلی. اب دیکھیں یہ والی ٹرانزیکشنز تھی. اب ظاہر ہے یہ ربا ہے اور اس ٹرانزیکشن میں انٹر ہونا ہی ناجائز ہے بیسیکلی. ٹھیک, کہ لینڈر بورور سے یہ بولے کہ میں اس شرط کے ساتھ پیسے دوں گا کہ تم مجھے اضافی پیسے دو گے, جو اضافی پیسہ ہوگا وہ ربا ہوگا. ٹھیک, ایوری لون ٹرانزیکشن وچ ڈیرائیوز بینیفٹ ایز
ربا, اور آپ نے یہ شرط لگا کے دیا بیسیکلی, شرطیہ. تو اس قسم کی ٹرانزیکشن ہو رہی تھی. آج کل اگر ہم موازنہ کریں, اگر ہم کنونشنل بینک میں جائیں تو بڑے مطلب یہ کہ یہ بڑی ہماری کمزوری ہے. تو میں تو کہوں گا کہ یہ میری کمزوری ہے کہ ہم نے جو ہے بتایا نہیں اور مسلمانوں کو کہ بھائی جو کنونشنل بینک میں جو ربا ہوتا ہے, یہی ربا جاہلیہ میں مطلب جہالت کے زمانے میں بھی کفار مکہ اسی ربا میں انوالو تھے. ٹھیک. اب جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں کنونشنل بینک اور پیسے لیتے ہیں, ان سے بورو کرتے ہیں, تو کنونشنل بینک لینڈر بن جاتا ہے, آپ بورور بن گئے. کنونشنل بینک آپ کو اس شرط کے ساتھ پیسے دیتا ہے کہ آپ ان کو اضافی پیسے دیں, اور آپ اس کانٹریکٹ پہ سائن کر دیتے ہیں. isn't it؟ صحیح. تو ظاہر ہے یہ وہی ربا ہے جو جہالت کے جس میں وہ کفار مکہ انوالو تھے. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. صحیح ہے. ایک تو یہ اس قسم کی ٹرانزیکشنز ہوتی تھی. دوسری تو اس قسم کی ٹرانزیکشنز ہوتی تھیں جس میں نو اسٹیپولیشن ان ایڈوانس, مطلب کوئی شرطیاں انکریز نہیں ہوتی تھی. صحیح. مطلب یہ کہ لینڈر stipulates, I mean there is no stipulation in advance, like lender doesn't stipulate any condition on the contract of loan basically. Or lender used to say, okay, I give you money 1000 rupees for example, you give me the same amount of money. صحیح. ٹھیک. تو اس میں کوئی اسٹیپولیشن نہیں ہے انکریز کی, مطلب شرطیاں نہیں ہیں. صحیح. 1000 روپے میں نے آپ کو دیا, آپ بھی مجھے 1000 روپے دے دیجیے گا. ٹھیک. صحیح ہے. لیکن وہ ابھی سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر 1000 روپے نہیں دیے تو میں تمہیں 6 مہینہ اور دوں گا اور 500 روپے اور دینا پڑیں گے. دونوں میں فرق ہے. صحیح. ٹھیک. پہلی ٹرانزیکشن میں کیا تھا کہ آئی گیو یو دا منی 1000 روپیز آن دا کنڈیشن دیٹ یو گیو می مور منی. مطلب پہلے میں شرط لگا رہا تھا. بالکل. لینڈر یہ کہہ رہا تھا میں آپ کو پیسے دوں گا اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے 1100 روپے دو گے, 1000 روپے جب دوں گا اس شرط کے ساتھ جب تم 1100 روپے دو گے, جو ہم نے ڈسکس کیا پہلے. ابھی جو ٹرانزیکشن ہے وہ اس میں یہ ہے کہ آئی گیو یو 1000 روپیز بٹ یو ہیو ٹو گیو می دا سیم اماؤنٹ دیٹ از 1000 روپیز. ٹھیک. لیکن اف یو جسٹ انیبل ٹو پے آفٹر دا ایکسپائری آف the 6 months for example, that my amount back, the principal back to me, so I give you 6 months more, you give me 500 rupees more. تو اس میں شروع میں تو یہ بیسیکلی پرنسپل کی واپسی ہے, isn't it؟ میں آپ کو 1000 روپے دے رہا ہوں بغیر شرط کے ساتھ. صحیح. میں آپ کو 1000 روپے دے رہا ہوں, شرط نہیں لگا رہا, اور آپ سے کہہ رہا ہوں 6 مہینے بعد 1000 روپے واپس کر دیجیے گا. لیکن میں ابھی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 6 مہینے بعد 1000 روپے واپس نہیں کیے تو 6 مہینے میں تو آپ کو اور دوں گا, 500 روپے اور دینا پڑیں گے. ٹھیک. تو یہ کہ ٹرانزیکشن بھی ناجائز ہے. یہ ٹرانزیکشن مطلب کوئی اس کو جائز نہ سمجھے اس وجہ سے کہ بھائی میں 1000 روپے دے رہا ہوں 1000 واپس. وجہ اس کی ہے کہ جو شرط لگا رہا ہے لینڈر وہ باطل ہے. ٹھیک. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو شرط لگا رہا ہے لینڈر یہ باطل ہے. صحیح. ٹھیک. کہ میں نے آپ کو 1000 روپے دیا, صحیح, 1000 روپے صحیح ہے واپس دے دو گے, لیکن اگر نہیں دیے تو میں آپ کو 6 مہینے اور دوں گا, 500 روپے اور دینا پڑیں گے. جو یہ 500 روپے اور دینا پڑیں گے یہ ربا ہے, اور یہ ربا والی شرط آپ شروع میں ہی لگا رہے ہو لینڈر. تو ایسی شرط ظاہر ہے نہیں لگانا چاہیے. بالکل باوجود ہو رہی ہے ایسی شرط جو ہے وہ ناجائز ہے. تو اس وجہ سے شرط باطل ہونے کی وجہ سے اس کانٹریکٹ میں انٹر ہونا ہی گناہ کی بات ہے, انٹر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. تو اس قسم کی بھی ٹرانزیکشن ہو رہی تھی. صحیح. اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں کفار مکہ اس میں انوالو تھے, نان بلیورز آف مکہ were just indulged in all these transactions. Fine, the first one and the second one. ٹھیک. آج کل کے مسلمان بھی اس میں انوالوڈ ہیں. جی. ہمیں اچھا وہ کون سی پروڈکٹ ہے؟ وہ ہے کریڈٹ کارڈ. وہ ہے کریڈٹ کارڈ. دیکھیں نا کریڈٹ کارڈ میں کیا ہوتا ہے. کریڈٹ کارڈ میں یہ ہوتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ کمپنی ہے یا کوئی بینک کریڈٹ کارڈ ایشو کر رہے ہیں, تو وہ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں کہ کہ آپ کو ایک لمٹ اسائن کر دی جاتی ہے, صحیح, 200,000 روپیز, 100,000 روپیز, ایسا نا. اور اگر آپ نے ود ان ٹائم پیمنٹ کر دی تو پرنسپل آپ دے دیں, 1 لاکھ روپے دے دیں فار ایگزامپل. 1 لاکھ کی آپ نے جو ہے وہ خریداری کری فار ایگزامپل, تو شرعاً آپ لون پہ چلے گئے, کیونکہ آپ نے آؤٹ لیٹ میں جا کر خریداری کری 1 لاکھ روپے کی فار ایگزامپل. صحیح ہے. تو آپ اتنے ہی اماؤنٹ پیبل ہوں گے دینے کو, کس کو؟ کنونشنل بینک کو. ٹھیک. صحیح ہے. تو اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں کریڈٹ کارڈ تو ہم نے جو ہے وہ پرنسپل میں ود ان ٹائم پیمنٹ کر دیتا ہوں, ایسا نا, اس وجہ سے میرے لیے جائز ہے. دیکھیں یہ مسکنسیپشن ہے بیسیکلی, یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے بیسیکلی کہ جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ میں جو ہوں آن ٹائم پیمنٹ کر دیتا ہوں تو پھر صحیح ہو گیا. دیکھیں صحیح نہیں ہوں. ابھی آپ ربا سے تو بچ جاتے ہو لیکن سودی کانٹریکٹ پہ سائن کرنے کا گناہ تو مل جاتا ہے. اور میں وہی عرض کروں گا کوئی یہ نہیں کہتا کہ بڑا سانپ تو جیب میں رکھ کے نہ گھومو لیکن چھوٹا سانپ رکھ کے گھوما کرو. ایک ہے ربا کا گناہ اور ایک ہے سودی کانٹریکٹ پہ سائن کرنے کا گناہ. صحیح. ٹھیک. کریڈٹ کارڈ کمپنی نے کیا بولا؟ کریڈٹ کارڈ کمپنی نے یہ بولا کہ میں آپ کو لون دے رہی ہوں فار ایگزامپل 10,000 روپے. صحیح ہے. مطلب کریڈٹ لمٹ اسائن کر دینا ہی لون کا کانٹریکٹ ہو گیا بیسیکلی. جو آپ نے سائن کیا وہ لون کا کانٹریکٹ کیا.
کوئی زکوٰۃ نہیں دی ہے مطلب کنونشنل بینک نے آپ کو کریڈٹ کارڈ کے تھرو. ٹھیک صحیح, وہ پلاسٹک منی ہے بیسیکلی. اب جو ہے وہ آپ کو ایک کریڈٹ لمٹ اسائن ہو گئی ہے. تو آپ جب جو ہے بیسیکلی آپ نے 10,000 روپے کنزیوم کیے تو آپ 10,000 روپے اس کو دے دیتے ہیں. صحیح ہے, لیکن کریڈٹ کارڈ کمپنی نے شروع میں ہی آپ سے کانٹریکٹ سائن کروا لیے ہیں, اور وہ کیا کروائیں کہ اگر آپ نے نہ دیے 45 دن کے اندر یا 30 دن کے اندر, واٹ ایور دا کریڈٹ لمٹ ہے, ٹھیک, تو آپ کو ہر ایڈیشنل ڈے پہ انٹرسٹ چارج ہوگا, اور آپ نے وہ کانٹریکٹ سائن پہلے سے کر دیا. واضح ہو رہی ہے؟ ٹھیک, مطلب آپ نے ایک ایسے کانٹریکٹ پہ سائن کر دیا جس میں شرط باطل تھی. اس وجہ سے کریڈٹ کارڈ کے کانٹریکٹ پہ سائن کرنا ہی ناجائز ہے, نہیں کرنا چاہیے ان نارمل سرکمسٹانسز, isn't it؟ ابھی ایب نارمل سرکمسٹانسز ہم لوگ ڈسکس نہیں کر رہے, وہ میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. ان نارمل سرکمسٹانسز دیٹ یو کی ناٹ سائن اے کریڈٹ کارڈ کانٹریکٹ. وائی؟ بیکاز دا شرط از باطل, اٹس انویلڈ. جو شرط وہ لگا رہا ہے بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں آپ کو 1,000 روپے دیتا ہوں اور یہ کہوں کہ 6 مہینے کے اندر آپ مجھے دے دیں تو صحیح ہے, لیکن اگر آپ نے 6 مہینے کے اندر نہیں دیے تو آپ کو ہر ایڈیشنل ڈے پر ایک شراب کا گلاس پینا پڑے گا. تو آپ ایسے کانٹریکٹ پہ سائن کر دیں گے کیا؟ بالکل بھی نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک. اب میں لینڈر, ایز اے لینڈر میں آپ سے کہتا ہوں میں آپ کو 1,000 روپے دیتا ہوں, لیکن میں ربا چارج نہیں کروں گا جیسے کریڈٹ کارڈ کمپنی کہتی ہے. صحیح, کہ میں آپ کو یہ پیسے دے رہی ہوں, صحیح ہے, اور جو ہے وہ اب 30 دن کے اندر آپ پیمنٹ کر دیجیے گا. یہ ٹھیک, صحیح ہے, لیکن اگر نہیں کیا تو آپ کو ایڈیشنل ڈے دیا جائے گا اور آپ کو ایڈیشنل چارج ہوگا. تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کو 1,000 روپے دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ بھائی 30 دن کے اندر آپ نے دے دیا تو ٹھیک ہے, لیکن ہر 31ویں دن آپ کو ایک شراب کا گلاس پینا پڑے گا, ہر 32ویں دن بھی ایک اور شراب کا. تو آپ اس کانٹریکٹ پہ سائن نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ شراب ناجائز ہے, جو میں شرط لگا رہا ہوں وہ باطل ہے. بالکل اسی طرح کریڈٹ کارڈ کمپنی جو شرط لگاتی ہے وہ باطل ہوتی ہے, تو اس کے کانٹریکٹ پہ سائن کرنا ہی صحیح نہیں. مطلب ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ بیسیکلی اٹس جسٹ اے نامنل اماؤنٹ, فائن, اٹس اے منیمم منتھلی انسٹالمنٹ, آئی مین آئی کین پے, دیٹس وائی آئی ایم جسٹ سائننگ دا کانٹریکٹ. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں, اگر آپ کے پاس پیسے ہی اتنے ہی تھے تو آپ نے کریڈٹ کارڈ کیوں ایشو کروایا پھر؟ واضح ہے. نمبر 1. نمبر 2 از کہ دیکھیں نا, ضروری نہیں آپ کے پاس پیسے نہ ہوں یا پیسہ ہو, کیا پتہ ٹائم نہ ہو, کیا پتہ آپ کی صحت اجازت نہ دے, کیا پتہ آپ شہر میں ہی نہ ہوں, کیا پتہ آپ بھول جائیں اور آپ کو انٹرسٹ دینا پڑے پھر. تو آپ ایسے کانٹریکٹ میں داخل ہی کیوں ہو رہے ہیں؟ واضح ہو رہی ہے. جو شروع سے ہی بیسیکلی اس میں باطل شرط لگی ہوئی ہے اور جو ہے اس کو کانٹریکٹ پہ سائن کرنا ہی بیسیکلی صحیح نہیں, ناجائز ہے. تو جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ جیسے میں آپ کو جو شراب والی میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ آپ کانٹریکٹ پہ سائن نہیں کر سکتے, تو شراب کا گناہ جو ہے وہ ربا کے گناہ سے کم نہیں ہے. ٹھیک. جس قرآن شریف سے یہ ثابت ہے کہ شراب ناجائز ہے, اسی قرآن شریف سے یہ ثابت ہے کہ ربا ناجائز ہے. واٹ از دا ریفرنس؟ سورہ الروم ورس نمبر 39, سورہ النساء ورس 161, سورہ البقرہ ورس نمبر 275 سے لے کے 279 تک جو ہے بزنس ٹرانزیکشنز اور ربا ریلیٹڈ جو ہے وہ احکامات موجود ہیں. ٹھیک, ایسا نا, ربا سے ریلیٹڈ احکامات, مطلب اس کی جو ممانعت ہے وہ سورہ البقرہ میں بھی آئی ہے. تو اب یہ ایک تو یہ چیز ہو گئی. دیکھیں نا, کریڈٹ کارڈ, ایک تو میں نے آپ کو اس کا شریعہ ویو پوائنٹ ڈسکس کیا, یہ میں آپ کو بتا نارمل سرکمسٹانسز. اب آپ یہ کہیں گے کہ سر یہ بیسیکلی ایب نارمل سرکمسٹانسز میں کیا ہوگا؟ ٹھیک. دیکھیں, ایب نارمل سرکمسٹانسز میں بیسیکلی ٹائم ختم ہو گیا. ایب نارمل انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم کریں گے. آپ نے بڑے خوبصورتی سے اور تفصیل سے آنسر دیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ کا. بہت شکریہ. ناظرین, شجاعت صاحب نے بڑی تفصیل سے ہمارے سوالات کے جواب دیے. انشاءاللہ اس کو لے کے آگے بڑھیں گے, اگلے سیشن میں ہم بات کریں گے. اگلے سیشن تک اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.